کہتے ہیں کہ برتھ ڈے منانا جائز ہے اور سنت بھی ہے، اس لیے یہ بے تکی رسم ہے. ہم اس کو ناجائز اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی کوئی تک نہیں بنتا ہے. دیکھیے، برتھ ڈے منانا یہ جائز ہے، حلال اور سنت ہے. آپ وہ کہتے ہیں کہ برتھ ڈے منانا جائز نہیں ہے، اور یہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ برتھ ڈے منانا جائز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد. ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے. آج ہم آپ لوگوں کے سامنے ایک نیو ٹاپک پر بات کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. میرے بھائی اور بہنوں، کئی دن پہلے آسام میں نیوز میں ہم نے یہ ویڈیو دیکھا تھا، سنا تھا. پھر جا کر ہم نے ان کے جو چینل ہے وہاں جا کر ہم نے یہ ویڈیو دیکھی، اور مجھے بہت زیادہ شوق میں ہوں کہ ان کو کہاں سے یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں، کیسے ملتا ہے، اور کیا پڑھائی کی ہے انہوں نے کہ ان کو یہ مسئلہ مل گیا، اور کیسے کہہ دیا انہوں نے. میں بات کر رہا ہوں ہمارے آسام کے ایک مولوی صاحب ہیں جن کا نام مصطفیٰ کمال اظہری ہے. یہ حضرات کہتے ہیں کہ برتھ ڈے منانا جائز ہے. یہ برتھ ڈے منانا یہ جائز ہے، حلال. نہ جانے ان کو یہ مسئلہ کہاں سے مل جاتے ہیں. حالانکہ ہمارے اکابر دیوبند، ہمارے جانے مانے یوٹیوبر جو ہیں مفتی طارق مسعود صاحب مدظ اللہ العلی، اور بہت سارے اکابر، آپ چاہتے ہیں تو ان کی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. اس لیے یہ بے تکی رسم ہے. ہم اس کو ناجائز اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی کوئی تک نہیں بنتا اس کا. آپ وہ کہتے ہیں کہ برتھ ڈے منانا جائز نہیں ہے، اور یہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ برتھ ڈے منانا جائز ہے. جائز اتنا ہی بات ختم نہیں ہوتی ان کی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ برتھ ڈے منانا جائز ہے اور سنت بھی ہے. دیکھیے، برتھ ڈے منانا یہ جائز ہے، حلال اور سنت ہے. ایک اور مولوی صاحب ہے ہمارے اکابر مولوی مکی الحجاجی صاحب دامت برکاتہم، وہ بھی کہتے ہیں کہ برتھ ڈے منانا جائز نہیں ہے، کافرانہ عمل ہے. بچیوں کی برتھ ڈے جو مناتے ہیں یہ خالص کافروں کی سنت ہے. جو ہمارے اکابر دیوبند کی بات ہوتی ہے، انہوں نے یہ مصطفیٰ کمال صاحب نے دلیل کے طور پر یہ پیش کیا ہے، قرآن کریم کی آیات پیش کی ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. وہ کہتے ہیں کہ بفضل اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی فضل اور اس کی رحمت ہے، تو فلیفرحوا، چاہیے کہ خوشیاں بانٹے، خوشیاں کرے. آپ کو خوشیاں منانے سے کون روک رہا ہے؟ آپ کو غم منانے سے روکا جا رہا ہے، آپ کو ماتم منانے سے روکا جا رہا ہے، آپ کو خوشیاں منانے سے نہیں روکا جا رہا ہے. اسلام تو ماتم منانے سے، غم منانے سے روکتا ہے، خوشیاں منانے سے کہاں روکتا ہے. تو میرے بھائی، یہاں جو اللہ تبارک تعالیٰ آیات فرماتے ہیں، کیا یہ برتھ ڈے کے بارے میں ہے؟ برتھ ڈے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، کیا ہوتا ہے برتھ ڈے میں؟ برتھ ڈے میں کیا نماز کوئی پڑھتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے، تسبیحات کرتے ہیں، اس میں لوگوں کو صرف کھانا کھلاتے ہیں،
اس میں گانا وغیرہ نہیں ہوتا، ان میں موسیقی وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ برتھ ڈے جو برتھ ڈے مناتے ہیں اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ آپ سے اگر پوچھا جائے برتھ ڈے تو برتھ ڈے سے ہم کیا سمجھیں گے، عوام کیا سمجھے گی؟ آپ کون سے والے برتھ ڈے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ والے برتھ ڈے جو دنیا مناتے ہیں، جو دنیا کے عیسائی لوگ مناتے ہیں، تمام دنیا کے لوگ مناتے ہیں، کیا وہ برتھ ڈے کی بات آپ کر رہے ہیں؟ تو قرآن کریم کی ایک آیات بھی ہے، اس کے بھی جواب دے دیجئے کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفارحین، ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ تم خوشیاں مت مناؤ کیونکہ اللہ تبارک تعالی خوشیاں منانا پسند نہیں کرتا۔ تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ خوشیاں منائیے، یہاں تو پھر سے ہے کہ خوشیاں مت منائیے، تو آپ اس کے جواب دے دیجئے۔ تو خوشیاں منانے سے مراد کیا ہے؟ آپ سمجھیے پہلے، خوشیاں منانے سے مراد یہاں قرآن ہے، نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت کو مانیے، اس پر خوشیاں منائیے، نہ کہ دنیا کے لوگوں کے اعمال دیکھ کر اپنے آپ کو بدل لو۔ جو 1450 سال پہلے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو ہمارے صحابہ کی ان کی جو ہسٹری ہے وہ چھوڑ دے، اور آج کل جو ڈیجیٹل دنیا میں جو چل رہا ہے ہم اس کے مطابق چلتے رہیں۔ اور آپ نے ایک بات بہت برا کہہ دیا مولوی صاحب، آپ نے یہ کہا کہ یہ جو ہیں اسلام کو خراب کر رہے ہیں، اسلام کو یہ باتیں برتھ ڈے منانا، اسلام کو نہ منانا اسلام کو خراب نہیں کر رہا ہے۔ آپ کے جیسے مولویوں کی وجہ سے اسلام خراب ہو رہا ہے، آپ کے جیسے مولویوں کی وجہ سے یہ مسلمان بدنام ہو رہے ہیں۔ قرآن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ کہتے ہیں کہ کہاں یہ بات ہے کہ جو تابعین نے نہیں کیا، جو صحاباؤں نے نہیں کیا، وہ نہیں کرنا چاہیے؟ کہاں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی کام صحابہ نہ کرے، تابعین نہ کرے تو وہ امت نہیں کر سکتی ہیں؟ تو اللہ کے نبی کی یہ حدیث کہاں سے ہے؟ اصحابک النجوم، یہ تو آپ نے پڑھی ہوگی نا کہ انہی کے اقتداء کرو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ کس کی بانی ہے؟ کون سی حدیث ہے؟ اور آپ نے ایک بات یہ بھی کہی کہ بہت سارے عالم ایسے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں، ان کے دلیل ہوتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم وغیرہ وغیرہ، ایسا ویسا، ان کے اتنے ہی علم ہوتے ہیں، اتنے ہی ان کے ذخیرہ ہے، اس سے وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ جو علماء اسے حرام اور ناجائز کہتے ہیں، جانتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ کچھ حدیثوں کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے من تشبہ بقوم فہو منہم، خالف المشرکین، کل بدعت ضلالہ۔ یہی ان کا ذخیرہ ہے، یہی ان کا سرمایہ ہے، اور یہی ان کا ہتھیار ہے۔ تو قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ سنا ہے آپ نے، پڑھا ہے، ترجمہ دیکھ لیجئے اس کا، تفسیر دیکھ لیجئے اس کا، کیا ہے اس میں؟ تفسیر میں کیا ہے؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کیا ہے اس میں؟ دیکھ لیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ظالموں کے اعمال کے جیسا اعمال نہ کرو، ظالموں جیسا نہ کرو تو تمہیں آگ چھو لے گا، یعنی جہنم میں تم جاؤ گے۔ تو ہمارے اعمال کیسی ہونی چاہیے؟ ہماری اعمال صحابہ جیسی ہونی چاہیے، تب تو ہم ہدایت پائیں گے۔ تو ستاروں کی مانند ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، فرما رہے ہیں۔ تو ایک بات اور آپ نے کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے اپنے برتھ ڈے میں، اپنے جنم دن پر آپ نے روزہ رکھا تھا، جس کا واقعہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیر کے روز یعنی منڈے کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب صحابہ نے یہ دیکھا تو عرض کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا
کہ وہ میرا برتھ ڈے ہے اسی لیے میں روزہ رکھتا ہوں. ماشاء اللہ. تو آپ نے جنم دن پر روزہ رکھا تھا تو کیا آپ نے کیک کاٹا تھا, لوگوں کو دعوت دی تھی, پھر جو ہے وہاں گیت گایا گیا تھا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ایسا کہا گیا تھا وہاں؟ نہیں نا. پھر آپ کیسے اسے سنت کہتے ہیں؟ سنت کسے کہتے ہیں بتائیے ذرا مجھے, سنت کسے کہتے ہیں؟ قول فعل افعال کو تو سنت کہتے ہیں, قول فعل کو تو سنت کہتے ہیں. آپ نے جو کہا وہ سنت ہے, آپ نے جو کیا وہ سنت ہے, آپ کے سامنے کسی نے کیا اور آپ نے منع نہیں کیا وہ سنت ہے. تو کیا ہیپی برتھ ڈے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کسی کو کرنے کے لیے؟ آپ نے خود کیا تھا, آپ نے تو روزہ رکھا تھا صرف, آپ نے شکریہ ادا کیا اللہ رب العالمین کی. تو کیک کاٹ کر کہاں شکریہ ادا کی جاتی ہے؟ کیک کاٹ کر شکریہ ادا کی جاتی ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیسے آپ نے شکریہ ادا کی اس کے ذریعے؟ تو شاید مجھے آپ میرے لہجہ جو ہے آپ کو برا لگے, میرے لہجہ آپ کو خراب لگے, لیکن میں بے بس ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا. جب ایسے غلط فہمیاں جب عوام کے درمیان پھیلائے جاتے ہیں تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے. کیا کریں, ہم مجبور ہیں, ہم یہ نہیں سہ سکتے کہ حدیث و قرآن کے غلط مطلب نکالا جائے. کہاں کی آیات کو کہاں آپ نے فٹ کر دیا میرے بھائی, کہاں فٹ کر دیا؟ صحیح سے مطالعہ کیجیے اسے. اللہ تبارک تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں, بہت زیادہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو صحیح سمجھ اور صحیح علم عطا فرمائے. ایک حدیث مبارکہ ہے, انسان کے پاس علم ہونا کافی نہیں ہے, علم نافع ہونا ضروری ہے. جو علم انسان کو نفع دے, جو علم انسان کو جنت تک لے جائے وہ فائدہ مند ہے. علم تو ابو جہل کے پاس بھی تھا, علم تو بہت سارے لوگوں کے پاس تھا, لیکن ان کا علم ان کو فائدہ نہیں دیا. تو علم ہونا کافی نہیں ہے, اس کے لیے کیا ہے؟ علم نافع ہونا ضروری ہے جو آپ کو فائدہ دے. اپنے آپ کو, ہماری کلچر کو, ہماری جو ماڈل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں, کسی اور کے لیے, دنیا کے لیے ان کو بدل دیں, یہ کون سی بات ہوئی؟ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو صحیح مسئلے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان جیسے ویڈیو سے ہم پرہیز کریں, دور رہیں. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.